اعتراض کرنے والے خدیج اور جدید یہ اعتراض کرتے ہیں ذکر اللہ تو مستحب ہے، نوافل میں سے ہے۔ آپ دیکھیے احکام شریعت جو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد فقہا نے مرتب کیے اور ان کو مختلف درجے دیے، اس میں پہلا ہے فرض، اس کے بعد ہے سنت، سنت میں بھی ایک موقدہ ہے اور غیر موقدہ ہے، دو قسم کی سنت ہوئی، اس کے بعد ہے نوافل، اس کے بعد ہے مستحبات۔ مستحبات کے کیا معنی؟ مستحب کے معنی سم تھنگ ڈیزائربل، پسندیدہ، اگر کیا عمل کیا ثواب ہے اور نہ کیا کوئی عذاب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مستحب۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم پہ اعتراض کرنے والے کہ اللہ کا چاہے عشق ہو چاہے اللہ کا ذکر ہو، ذکر دوام ہو، یہ مستحبات میں سے ہے، یعنی اگر کوئی مومن کوئی مرد مسلم اس پہ عمل کیا تو اس کو ثواب ہے، اور اگر عمل نہیں کیا تو اس کو کوئی عذاب نہیں، مستحبات میں سے ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں، اور ہم پہ نہیں، ہمارے امام معصوم مہدی موعود علیہ الصلوات والسلام کی ذات اقدس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو چیز مستحب تھی اس کو فرض کر دیا۔ اب یہ بات غور کرنے کی ہے، سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے۔ کامن سینس کی ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ سوچنے کی بات ہے، اللہ جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ فرض ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے یا نفل ہوتا ہے؟ بھائی جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کرنے کا حکم دیتا ہے، قطعی حکم ہے، یعنی بغیر کسی قرینہ صارفہ کے قطعی ڈیفینٹ حکم ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، کلیئر کٹ ہے، حکم دیتا ہے اللہ۔ تو اللہ جس کام کا حکم دے وہ فرض ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے یا نفل ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے؟ آپ فیصلہ کیجیے، آپ انصاف کیجیے، غور کرنے کا مقام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ایک کام کا حکم دیتا ہے اور حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت اور اس کا ثواب آپ کو بتاتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ آپ اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ تو ایسا حکم تو فرض عین ہو جانا چاہیے۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اس میں حکم کیا ہے؟ بصیغہ امر کیا ہے؟ فاذکرونی، تو پھر میرا ذکر کرو۔ یہ ہے حکم پروردگار عالم کا، خالق کائنات کا، مالک الکل کا، حکم دے رہا ہے اپنے بندوں کو، فرما رہا ہے فاذکرونی، میرا ذکر کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب بندہ اگر اللہ کے، اپنے آقا کے، اپنے مالک کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہے تو اس کو جزا کیا ملتی ہے، انعام کیا ملتا ہے؟ اس کا ساتھ ہی بیان فرما دیا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں۔ تو اللہ تم کو جب یاد کیا تو یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ آپ نے غور فرمایا، حکم دیا اور حکم کے ساتھ اس کا انعام بھی بیان فرما دیا۔ تو اب اگر یہ فرض نہ ہو تو اور کیا فرض ہو بتائیے؟ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کام کے کرنے کا اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، آپ اس کو فرض نہیں مانتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کام کے حکم کے ساتھ ساتھ اس کا اجر اور اس کا انعام بھی بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ فرض نہ ہو تو پھر اور کیا فرض ہو بتائیے؟ اچھا آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، حکم کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اگر if you fail، اگر تم یہ کام نہیں کیے،
میری عدول حکمی کی، میری نافرمانی کی، تو تمہارے لیے سخت عذاب ہے، تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے، اور تم کو میں روز محشر بغیر آنکھوں کے اٹھاؤں گا، اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اب جس کام کی نہ کرنے کی یہ سزا ہے، کیا وہ بھی فرض نہیں ہوگا؟ ہاں، غور تو فرمائیے، غور کرنے کا مقام ہے۔ بھائی آپ اسلام کا نام لیتے ہیں اور دھڑلے سے یہ بات کہہ جاتے ہیں کہ حضرت سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے جو کچھ تعلیم دی وہ اسلام کے باہر ہے۔ بھائی اب یہ آیت میں نے سنائی، حدیث میں نے سنائی، اور آگے چل کے سنانے والا ہوں۔ آپ بتائیے کہ یہ سب اسلام میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ آپ کسی اور اسلام کا نام لے رہے ہیں، یا یہ وہی اسلام ہے جو قرآن ہے اور صاحب قرآن کا عمل اور صاحب قرآن کا قول ہے، اسوہ رسول ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے حبیب کا اسوہ ہے، اس کے حق کے اور کیا ہے؟ تو یہ بتا رہا ہے کہ سید محمد جیون پوری علیہ السلام کی ساری تعلیم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے موافق ہے۔ یہ اکمال دین کے خلاف کیسے ہوا؟ کیا یہ چیز اکمال دین کے باہر ہے؟ آپ غور فرمائیے۔